وظائف لوگوں نے کرنے ہیں، ان کی وجہ سے تو ان کی طبقاتی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا جرم یہ بتایا کہ جس معاشرے میں اس بنیاد پر طبقات کی تقسیم ہوگی، اس نے کہا کہ وہ قوم غرق ہو کے رہے گی۔ گنتے جائیے اور پھر اس کے بعد سوچتے جائیے کہ جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں کیا کیفیت ہے۔ اور دوسری قوم ہمارے پاس آئی تھی، قوم سمود، اس میں قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رزق کا سرچشمے، یہ ارض جو ہے، زمین، پانی کے چشمے، یہ تمام چیزیں خدا نے تمام نوع انسانی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے زندگی کا ذریعہ بنائی ہے۔ جو ہی اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ 7 چیزیں اس سے پہلے پیدا کر دی زمین پہ۔ ان کا مقصد یہ ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتی، یہ فطرت کے اس مقصد کے خلاف ہے جس کے لیے خدا نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کہا یہ کہ وہ قوم سمود جو تھی، انہوں نے، ان کے ہاں غلہ بانی معیشت کا ذریعہ تھی، ریوڑ پالتے تھے وہ، لیکن بڑے بڑے اکابر جو تھے ان کے ہاں، انہوں نے چراگاہوں اور چشموں کے اوپر لکیریں کھینچ کے میری اور تیری کی تقسیم پیدا کر دی تھی، اور پھر اپنی چراگاہوں میں وہ نہ غریبوں کے مویشیوں کو چرنے دیتے تھے، نہ اپنے چشموں سے انہیں پانی پینے دیتے تھے۔ اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ تقسیم کس معیار کے مطابق تم نے کی ہے، یہ تمہاری ذاتی جائیداد ملکیت کیسے بن گئی، کہاں سے خریدا ہے تم نے اس کو، کس سے لیا ہے تم نے اسے؟ یہ تو پوری مخلوق کے رزق کے سامان زیست کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے سامان زیست اور ذرائع پیداوار پر ذاتی پرائیویٹ ملکیت جو ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مخلوق خدا میں سے کسی ایک کو بھی اس کے رزق سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس قوم میں یہ جرم عام ہو جائے گا، یعنی اس کی معیشت ہی ایسی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں بے حد و نہایت انفرادی ملکیت میں لی جا سکتی ہیں، اس نے کہا کہ وہ قوم تباہ ہو کر رہے۔ چنانچہ ان سرداروں نے ان کے ساتھ پہلے کچھ معاہدہ بھی کیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، لیکن عملاً پھر وہ اس معاہدے سے پھر گئے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو وہ قوم تباہ ہو۔ وہ دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ ذرائع رزق پر اگر ذاتی ملکیت قائم کر دی جائے اور اس طرح سے خدا کی مخلوق کو محروم کر دیا جائے اس زیست کے ذرائع سے، تو وہ قوم تباہ ہو کر رہتی۔ یہ دوسری چیز ہمارے ہاں آ گئی۔ اگلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے قوم لوط کی داستان۔ اس میں سیکس کے متعلق بنیادی اصول بتایا گیا، جنسیات کے متعلق بات کہی گئی ہے۔ قرآن بات جب کرتا ہے تو وہ ایکسٹریم پہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ جنسی بدنہادی کی جو ایک ایکسٹریم شکل ہو سکتی ہے، انتہائی شکل ہو سکتی ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہاں، اور وہ چیز ہے کہ جسے قوم لوط کی نسبت سے نام ہی اس جرم کا لواطت ہو گیا ہے۔ اس قوم کا دارالسلطنت سوڈوم تھا، SODOM، انگریزی زبان میں اسی نام کی نسبت سے سوڈومی اس جرم کا نام ہو گیا ہے۔ یہ جنسی بدنہادی کی انتہائی چیز ہے جسے قرآن نے بیان کیا، لیکن انتہائی شکل کے یہ معنی نہیں کہ اس سے نیچے جتنی شکلیں جو بھی ہم رائج کر لیں وہ اس ذیل میں نہیں آتی۔ قرآن نے اس کے لیے اصول یہ بتایا ہے۔ کہا یہ ہے، میں پہلے یہ 4 آیتیں ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر عرض کروں گا کہ یہ کتنی اہم چیز تھی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، انہوں نے آگے ان سے کہا، حضرت لوط نے، کہ تمہارے ہاں یہ جو اس قدر گھناؤنا جرم ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم میں بھی اس چیز نے اس قدر عمومیت اختیار نہیں کی تھی جیسی کہ تمہارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ کیا چیز ہے کہ تم لواطت کی طرف آ گئے ہو؟ یہ تو فطرت کے منشا کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہے چیز آگے جو کہی، بل انتم قوم مسرفون۔ اب یہ دیکھیے، یہ یہاں قوم مسرف ان کو کہا ہے، اسراف کرنے والی قوم۔ اسراف کے معنی ہوتا ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی گئی ہو اس مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کرنا بلکہ ضائع کر دینا۔ مثال اس کی ان کے ہاں عربوں کے ہاں یہ تھی جو آج ہمارے ہاں بھی یہ
کاشتکاروں میں، زمینداروں میں، زراعت پیشہ لوگوں میں موجود ہے کہ جب وہ پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ نالیوں کے ذریعے سے پانی کھیت تک پہنچتا ہے. اسے ہمارے ہاں اسے آڑ کہتے ہیں. وہ وہاں اگر آپ کہیں گاؤں میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دور کھیت ہوتا ہے، یہاں سے پانی اس آڑ میں وہاں تک پہنچتا ہے. ایک آدمی وہ اس کے ادھر ادھر ایک نگرانی کرتا رہتا ہے اس پانی کی. وہ نگرانی کس بات کی ہوتی ہے کہ راستے میں کہیں سے وہ آڑ یا نالی جو ہے ٹوٹ نہ جائے، اور اس کے ٹوٹنے سے پانی بجائے اس کے کہ کھیت میں پہنچے، وہ راستے میں ہی ایک طرف کو بہہ جائے. یہ جو کسی آڑ میں سے پانی کا کھیت میں پہنچنے کی بجائے کسی اور طرف کو بہہ جانا ہے، اسے اسراف کہتے ہیں، اور اسے قوم مسرفون کہا ہے قرآن. کس حسین انداز سے بات کہہ جاتا ہے یہ. اور پھر انداز اس کے ہاں تہذیب کا جسے آپ کہتے ہیں، بات کرنے میں ہر چیز کا خیال رکھنا کہ اس میں بازاریت نہ پیدا ہو جائے، سوقیت یا ابتذال نہ پیدا ہو جائے. وہاں بات اشارتاً کرتا چلا جاتا ہے. میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اس عنوان کو میرے سامنے آ رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں ہوتی ہیں مجلس میں موجود، ان کے سامنے بات کھول کے بیان نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں کا معاشرے کا انداز یہ ہے. قرآن اس انداز کو اپنے ہاں رکھتا ہے. اب قوم مسرفون اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کے اندر ساری بات آ گئی لیکن اس میں بازاریت نہیں آئی، سوقیت نہیں آئی، اس کے اندر بات بھی سمجھا گیا ہے. اب یہ جو چیز کہہ گیا ہے یہ اسراف کی مختلف شکلیں ہوں گی. مقصد تو جنسی اختلاط کا افزائش نسل ہے، یہ سیدھی بات ہے. فطرت کا طریق ہمارے سامنے ہے. انسان سے نیچے تک حیوان کی زندگی میں جنسی اختلاط کا مقصد افزائش نسل، اس میں کہیں استثناء نہیں ہے اس سے پیش. اب جہاں بھی یہ جو مادہ ہے افزائش نسل کا، اس کو کھیت میں پہنچانے کی بجائے راستے میں کسی دوسری طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، بہا دیا جائے، یہ اسراف ہو جائے گا. اور اسی لیے اس نے نساؤکم حرث لکم کہا ہے. یہ تو کھیتیاں ہیں. آپ نے دیکھا کہ مثال کھیتی کی دے کر قرآن نے کتنی بڑی حقیقت واضح کر دی. اس میں تو تخم ریزی ہوگی، اس میں تو پھر فصل اگے گی. یہ اسی کے لیے اس کے اندر پلبارانی، ہل جوتنا، تخم ریزی کرنا، پانی دینا، یہ ساری چیز ہے اس زمین سے کھیتی پیدا کرنے کے لیے. اور اگر مقصد یہ نہ رہے کسی دوسری طرف اس چیز کو تم بہا دو تو وہ قوم مسرفون میں آ جاؤ گے، وہ قوم مسرفون میں آ جائے گی جس کے ہاں یہ روش عام ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو دوسرے مقام پہ کہا ہے اس جنسی تعلق کے متعلق فرق کیا ہے جائز اور ناجائز میں. محسنین غیر مصافحین، محسنین کے معنی ہوتا ہے کسی جگہ کسی شے کو محفوظ کر لینا، جیسا رحم کے اندر اس مادے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ اس سے آگے جنین بنے اور بچے کی پیدائش. اور صفحہ کے معنی مصافحین جو کہا، صفحہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہا دینا. کہ مقصد اس سے دیکھیے وہ قرآن اس ملحوظ رکھتا ہے اپنی اس تہذیبی چیز کو کہ بات کرتا ہے اس انداز سے کہ ایمائیت اس میں ہوتی ہے لیکن بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے لیے مقصد محسنین ہے، اس کو رحم میں محفوظ رکھ کے ایک افزائش نسل ہے. غیر مصافحین بہا دینا اس کا مقصود نہیں ہے. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. کیا بات ہے. کہا کہ بات ایسی معقول تھی جس کا کوئی جواب ان کے پاس جواب نہیں تھا. تکبر اور نخوت. جواب میں کیا کہا آپ دیکھیے یہ جواب، اور آج بھی دیکھیے کہ آپ لوگوں کو بھی جو بھی کہیں دیانت اور امانت کی نصیحت دوسرے کو کرتا ہے آپ دیکھیے جواب یہی ملتا ہے نا. کہا یہ کہ یہ ان کو نکالو گاؤں سے باہر، یہ بہت بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں. ارے بھائی تم پاکیزہ لوگوں کا ہم خبیثوں میں کیا کام، جہاں نکلو گاؤں سے. جو آج بھی یہ جواب ملتا ہے. اے بڑا ایماندار بندہ پہ جی دیکھنا ہے نصیحت کرتا رہتا روز بڑا دیاندار بندے پہ بڑا متقی رہے. اور جہاں میاں تیرا نہیں گزارا ہوں اس پنڈ 4000 سال پیشتر کا جواب، اس کی سدائے باز گشت ہر دور میں آئے گی. قرآن یہ ہنگامی واقعات بیان نہیں کر رہا، دلیل کا جواب نہیں ان کے پاس. جواب یہ ہے کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے پھر رہے ہیں، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے ان سے کہو کہ بھائی جاؤ کہیں کہ کوئی پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے تو وہاں جا کے بسو.
ہم تو اسی قسم کے ہیں بھائی.